موضوع الدرس في أحوال السعداء والرد على الأشقياء، سورة القلم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين أسوا الله عز وجل وخالفوا أمره، بين أن لمن اتقاه وأطاعه بالدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ آیات میں ذکر کیا ان باغ والوں کا جنہوں نے نافرمانی کی کہ کیسے اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا اور ان کی سب چیز کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے. جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، اب اللہ بھی ہم فرماتے ہیں کہ ان کے مقابلے پہ وہ بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے اندر ایسے باغ رکھے ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. الذی لا تبید، نہ تو کبھی ہلاک ہوں گے، نہ وہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کی نعمتیں کبھی ختم ہوں گی. تو اللہ نے تقابل فرمایا کہ نافرمانوں کا یہ حال ہے اور فرما برداروں کے لیے میں نے جنت میں انتہائی عظیم نعمتیں رکھی. ایک مسئلہ دماغ میں رکھ لیں، پھر اللہ کا قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دار العمل، اس کے بعد جو مرنے کے بعد والی زندگی ہوگی وہ دار الآخرت، وہ دار الجزا. ایک موٹی بات یاد رکھ لیں. ویسے تو کئی عالم ہیں نا جی، جیسے عالم ارواح ہے جس میں اللہ نے صرف ارواح کو پیدا فرمایا، ارواح سے خطاب فرمایا، ارواح سے اللہ نے عہد لیا، اس کو کہتے ہیں عالم ارواح. ایک عالم دنیا جس میں آپ اور ہم سب زندگی گزار رہے ہیں. ایک ہوگا عالم برزخ. عالم برزخ کا کیا معنی کہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں جو وقفہ ہے یہ عالم برزخ، یعنی ادھر دنیا ہے ادھر آخرت ہے، درمیان میں جو پیریڈ ہے وہ عالم برزخ. مرنے کے بعد جو عالم ہے وہ عالم آخرت ہے.
اسی طرح ایک اور بھی عالم ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں. عالم مثال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں وہ چیزیں جو سامنے آنے والی ہیں وہ عالم مثال میں دکھلا دیتے ہیں. تو اللہ کے تو خیر کئی عوالم ہیں نا، اس کے علم کے مقابلے پر تو کوئی مخلوق کا علم جو ہے وہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو بہرحال آپ یاد رکھ لیں، عالم ارواح بھی گزر گیا. عالم برزخ ان کے لیے ہے جو مر جائیں گے، مرنے کے بعد عالم برزخ شروع ہو گیا. عالم آخرت جو ہے وہ آنے والا. اور اسی میں یہ بات یاد رکھیں کہ نظام الہی جو ہے، یعنی اللہ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ عمل کریں، جزا آخرت میں ملے گی. اسی لیے اس کا نام یوم الجزا بھی ہے، اسی لیے اس کا نام یوم الدین بھی ہے. دین مانا جزا، مالک یوم الدین. تو جزا، سزا، جنت، جہنم، یہ سارا عالم آخرت میں. دنیا کے اندر جو ہے یاد رکھیں، اس میں اگر مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جانور ہے، جن ہے، حشرات الارض ہیں، سب کو اللہ نے روزی دینی ہے، رزق دینا ہے. یہاں کوئی مسئلہ نہیں. اولاد مسلمان کی بھی ہوگی، کافر کی بھی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو تو اللہ اولاد دے، کافر کو نہ دے. کافر بندہ ہے، انسان ہے. رزق اگر مومن کو ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے. ہوائیں چلیں گی، مومن کو لگتی ہیں، کافر کو بھی لگتی ہیں. برسات برسے گی تو پانی مومن کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے. یہ نظام ہے اس کا. وہ بادشاہ ہے. بادشاہوں کی بادشاہی میں سب رعایا ہوتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کافر ہے، کچھ ہے. رعایا ہے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں ہوں، دریائے فرات کے کنارے، یعنی عراق میں، نیل مصر میں اور فرات عراق میں، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر جائے تو اس کا حساب بھی قیامت میں عمر کو دینا پڑے گا. آج کل تو بندے مر رہے ہیں نا، ان کا کوئی حساب نہیں دیتا. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں. بھوک کی وجہ سے لوگ اپنی لڑکیوں کی عزت و عصمت کے سودے کر رہے ہیں، اپنے گردے بیچ رہے ہیں، اپنی آنکھیں نکال کے بیچ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بات یاد رکھیں کہ نظام دنیا کے اندر اللہ کا نظام ہے. آپ کو بخار آتا ہے، کافر کو بھی آتا ہے. آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے، کافر کو بھی لگتی ہے. آپ کو خوشی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے. آپ پر غم آتے ہیں، کافروں پہ بھی آتے ہیں. حادثات آپ کو بھی پیش آتے ہیں، کافروں کو بھی پیش آتے ہیں. ایک اس کا نظام ہے. اس میں آپ بات دخل نہیں دے سکتے کہ دیکھو جی کافروں کو طاقت مل گئی، کیوں مل گئی، فلاں مل گئی. یہ اس کا نظام ہے. آپ محنت کریں گے، آپ کو بھی ملے گی. نہیں کریں گے، مار کھائیں گے. جب تک عالم اسلام نے، مسلمانوں نے محنت کی ہے اور اللہ کے فرمان پہ، رسول کے فرمان پہ چلے ہیں اور انہوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے، تو اس کا انجام یہ تھا کہ پوری دنیا میں اسلام حکمران تھا. یعنی خود آپ اندازہ کر لیں کہ کہاں ماورا نہر، یعنی چین ہے، رشیا ہے، وہ ریاستیں ہیں، اور کہاں اسپانیہ ہے، ہر جگہ اسلام کا پرچم لہراتا تھا. جب یورپ اندھیرے میں تھا، یورپ جاہل تھا، تو علم مسلمان کے پاس تھا.
آج بھی پوری دنیا میں آپ کا جو میڈیکل ہے یا ابن سینا کے اقوال پہ چلے گا یا ارسطو کے اقوال پہ چلے گا. جتنا دنیا میں نئی نئی ایجاد ہوتی تھی وہ مسلمانوں نے کی تھی. سب سے پہلے بحری بیڑے بنانے والا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. جس زمانے میں یورپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی مسلمان اتنا ایڈوانس تھے کہ بغداد کے اندر خصوصی حمامات ہوتے تھے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ جب مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اللہ رسول کو چھوڑ دیا، تو اب کار مذلت میں گرتے گئے. اور وہی ساری آپ کی کتابیں جو تھی وہ چرا کے جو کافر ہے آج وہ عالم بن بیٹھا، تم جاہل بن گئے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ میں نے جب یورپ میں دیکھی کتابیں اپنے آبا کی تو دل ہوتا ہے سی پارا. دل 2 ٹکڑے نہیں 3 ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ کتابیں ہماری، علم ہمارا، فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں اور ہم جناب ابھی تک اسی بات پہ کھڑے لڑ رہے ہیں کہ جناب ہاتھ کہاں باندھیں، جناب ٹانگیں کتنی کھلی رکھیں. ہم اس دن یہ امت ولایات میں کھو گئی، دشمن نے ہمیں اس میں لڑا دیا. ہم اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی جز ہے یا ایک دفعہ ہے. ہم اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ آمین فاتحہ کی جز ہے یا نہیں ہے. ہم اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ وَلَضَّالِّينَ پڑھنا ہے یا وَلَضَّالِّينَ پڑھنا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دشمن نے ایسا ہم پہ حملہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر یعنی اپنے خول میں رہ کر بھی ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں. پہلے لوگ مسلمان بناتے تھے، ہم کافر بناتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک ہے نظام الہی، وہ یہ ہے کہ دنیا میں عمل آخرت میں بدلا. کبھی کبھی اللہ نمونے کے طور پہ دنیا کے اندر بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو کیسے بادشاہی دی، کہ انسان تو انسان جنات کو بھی تابع کر دیا. ہم نے سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی، حشرات الارض اور پرندوں کی زبانیں بھی سکھلا دی. ہم نے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسا ہوائی جہاز بنا کے دے دیا کہ جس کے لیے نہ کیپٹن کی ضرورت ہے، نہ چلانے والے کی، نہ فیول کی، نہ پیٹرول کی، نہ کسی رن وے کی. حضرت سلیمان حکم دیتی ہے، ہوا کو اٹھا کے چل پڑتی ہے. یاد آ گئی آپ کے ملک میں حادثہ ہوا ہے ہوائی جہاز کا، جس میں تقریباً 120 یا 25 آدمی بیچارے شہید ہو گئے. دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور ان کو یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے بیٹے کو، بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑا اور 5-10 منٹ کے فاصلے سے خبر آئے کہ جاؤ لاشیں، اور لاشیں بھی نہ ملے تو ٹوٹی پھوٹی. ہمارے جوان کھڑے ہیں، برف کا تودہ گرتا ہے اور 150 آدمی تو اس کے نیچے دفن ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کوڑے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. اللہ پاک نے کوڑے برساتے ہیں کہ شاید بندہ جاگ جائے جاگ جائے جاگ جائے. جب بالکل نہیں جاگتے تو پھر خدا بالکل مٹا دیتے ہیں. یعنی کوڑے برس رہے ہیں. کبھی زلزلہ ہے، کبھی قتل عام ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی حوادث ہیں. لیکن
ہم ابھی تک نہیں سمجھے، اسی طرح بے حیائی جاری ہے۔ ادھر چینل پہ ان کی لاشیں دکھلا رہے ہیں اور ساتھ چینل کے 2 منٹ کے بعد ڈانس دکھلا رہے ہیں۔ یار یہ کیسی قوم ہے؟ یہ انسان ہے، یہ درندے ہیں، جانور ہیں، کیا بلا ہے یہ؟ اور کسی کا جنازہ دیکھ کر بھی آدمی کے حوصلے خطا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہارون الرشید بادشاہ کا ایک بیٹا جو ہے وہ بڑا اللہ والا تھا، ولی اللہ تھا، بال تخت چھوڑ دیا، شاہی چھوڑ دی، مزدوری کر کے روٹی کھاتا تھا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، بہرحال وہ فوت ہو رہے تھے۔ ایک بزرگ ان کا خیال رکھتے تھے، وہ آئے تو دیکھا کہ ایک اینٹ، کچی اینٹ پہ سر رکھا ہوا ہے اور بالکل بخار میں جل رہے ہیں۔ بلایا کہا اور فکر نہ کرو، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں فوت ہونے والا ہوں، میری یہ 2 امانتیں ہیں، ایک خط ہے اور یہ قرآن شریف ہے، یہ بادشاہ ہارون الرشید کو دے دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فوت ہو گئے، انہوں نے جنازہ پڑھا، دفن کیا، دفن ہو گئے۔ مدت کے بعد وہ امانت لے کے بھی، ایک آدمی موت کے وقت مجھے امانت دے کے گیا تھا، وہ لے کے وہاں چلے، ہارون الرشید کے پاس آئے۔ جب ہارون الرشید نے قرآن دیکھا اور لفافہ دیکھا تو اس نے کہا یہ بندہ تمہیں ملا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ تو میرا بیٹا تھا۔ تو بادشاہ نے جب خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ یا صاحبی لا تغتر بتنوع من العمر ينفد والنعيم يزول۔ اس نے لکھا تھا کہ اے میرے مہربان، دنیا کی نعمتوں میں غرہ ہو کہ خدا کو نہ بھول جا، یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، نعمتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول۔ اور جب کسی کا جنازہ جاتا دیکھو تو سوچ لینا کہ کبھی میں بھی کندھوں پہ جا رہا ہوں گا۔ اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، یعنی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، جن میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جن میں پڑھے لکھے بھی ہیں، عملہ بھی ہے، ملازم بھی ہیں، ان کی ہر چیز اور 5-6 منٹ کے اندر پوری قیامت صغریٰ قائم ہو گئی ہے۔ اور یہ سارے مناظر دکھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وقفہ آ گیا، پھر جناب کوئی بپسی کے لیے عورتیں ناچ رہی ہیں، کوئی کسی کے لیے ناچ اور ڈانس ہو رہا ہے۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ پتہ نہیں یہ کیسی قوم ہے یار، ان کو کوئی احساس نہیں، کوئی حیا، کوئی شرم، کوئی خوف خدا، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے حادثے ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں بے حسی ہوتی، ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ادھر ایک آدمی کے گھر میں ماتم ہے اور ادھر آپ شہنائیاں بجا رہے ہوں۔ اور مسلمان کیسے ہیں، ادھر دیکھ رہے یار بڑا افسوس ہے، ادھر پھر دیکھ رہے ہیں یار لڑکی ڈانس تو بڑا اچھا کر رہی ہے۔ یہ مسلمان 4 نمبر پہ اینکیں لگ گئی ہیں، بیٹھے رات کو فلم پہ ہیں۔ یہ کیسی قوم ہے بھائی، ہمیں تو وہی سمجھ نہیں آئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی اللہ نمونہ دکھلا دیتے ہیں۔ قوم عاد کو اللہ نے کیسے پکڑ لیا؟ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیۃ، اللہ نے فرمایا کہ قوم عاد جس کو بڑا خیال تھا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم نے کیسے مارا، ہوا بھیج دی۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی جب باغ والوں نے نافرمانی کی، بخل کیا، اللہ کے راستے میں دینے سے انکار کیا، والد کے طریقے کو سے بھی انکار کیا، ایک رات کا معمولی سا جھٹکا آیا، صبح اٹھے تو سیاہ اندھیری رات، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم۔ اب جب صبح ہوئی تو ایسے تھا جیسے سیاہ رات ہوتی ہے، یا جیسے گھاس سوکھنے کے بعد چورا چورا ہو کے ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا حال، اور جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، ان للمتقین، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب ذرا کعبے میں بیٹھے ہو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے تو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ سے ڈرتے تو سرکار دو جہاں کی شکل مبارک کی مخالفت کر کے داڑیاں مڈاتے، اللہ سے ڈرتے تو حرام کے پیسوں سے عمرے میں تشریف لے آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تو سودی کاروبار کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم گندم کا ذخیرہ کر لیتے، جب مہنگی ہوگی تو غریبوں کو بیچیں گے، اللہ سے ڈرتے تو کیا ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں اس طرح فیشن کر کے پھر رہی ہیں کعبے میں جیسے انارکلی میں سیر پہ آئی ہوئی ہوں۔ اللہ سے ڈرتے تو ہم جھوٹ بولتے، یعنی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ایک آدمی کسی سپاہی کے سامنے، گلی کے پہرے دار کے سامنے زنا نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے، اس سے تو نہیں ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی فرما دیا کہ نعمتیں تو ہیں لیکن ان کے لیے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ڈرنے کا یہ عالم ہے کہ ساری رات میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک آیت پہ کھڑے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، میرا اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تیرے بندے ہیں، کون روک سکتا ہے؟ فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب بھی ہیں، حکمت والی۔ ساری رات اسی آیت میں کھڑے۔ ایک صحابی آیت فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ساری رات کھڑے رہے۔ کیا آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ساری رات کھڑے ہیں؟ اور بعض علماء نے لکھا رمضان شریف میں جب تک ختم نہیں ہوتا تھا امام شافعی نہیں بیٹھتے تھے قرآن ختم کیے بغیر۔ تم عمرے پہ آئے ہو، کتنے ختم کیے ہیں ماشاءاللہ؟ نہیں، عمرے پہ آئے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، کعبے میں بیٹھے ہوئے ہو، پتہ ہے تمہیں بھی اگر ہم ایک قرآن پڑھیں گے تو 1,00,000 قرآن کے ختم کا ثواب ملے گا۔ کتنے ختم کر دیے ہیں تم نے؟ کتنے تم نے درود شریف پڑھ لیا ہے؟ ایک فکر ہے کہ جناب وہ مرغی البیک کی اچھی ہے یا کنٹیکی کی اچھی ہے، برگر کون سا اچھا ہے؟ وہاں اگر آپ بوتل پیتے تھے اتنا تو یہاں 1.5 لیٹر کی بوتل خریدیں گے، ہاضمہ ہی نہیں ہوتا حضرت کا۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ باہر چلے جائیں، یہاں اذان ہوگی وہ روٹی کھا رہے ہوں گے میدان میں بیٹھ کے، عمرے پہ آئے ہوئے، ان کو نماز کا کوئی فکر نہیں، ہو جائے۔ عمرے بھی آنے والے لوگ باہر بیٹھے ہوئے، آگے عورتیں پیچھے مرد، پھر عورتیں پھر مرد، نماز پڑھے۔ کون سی نماز ہے جناب؟ یہ کون سی نماز ہے کہ عورتیں آپ کے آگے ہیں آپ پیچھے کھڑے ہوں؟ کہ کون کہتا ہے نماز ہوتی ہے؟ کھڑے ہیں،
عورتیں مرد اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، محرم بھی غیر محرم بھی ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں، آئے ماشاءاللہ عمرے پہ ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مسلمانوں اگر تم چاہتے تو تم تو روزانہ 10 پارے 15 پارے قرآن شریف پڑھ لینا، کون سا مشکل بات ہے؟ ہر نماز کے بعد 2 پارے پڑھ لو، 10 پارے تو روز کے ویسے ہو جائیں گے. لیکن اس کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ تو مارکیٹیں گھومنے کے لیے آیا ہے، وہ تو ہوٹل میں رہنے کے لیے آیا ہے. ایک دوسرے تمہارا ہوٹل کیسا ہے، تمہارا ہوٹل کیسا ہے، تمہارا کمرہ کیسا ہے، تمہارا پلنگ کیسا ہے، تمہارا گدا کیسا ہے. عمرے پہ آئے ہوئے لوگ ہیں. آپ مکے جدے کے راستے میں جاتے ہیں جہاں آج کل شمیسی ہے، یہی وہ جگہ ہے نا جہاں مکے والوں نے حضور کو روک دیا تھا عمرے سے. تو حضور پاک احرام باندھ کے آئے، ایمان سے کہیں وہاں حضور پلنگ پہ سوتے تھے؟ جتنی دیر آپ کو روکا گیا احرام کی حالت میں مٹی پہ سو رہے ہیں. اور ہمارا حاجی وہ کہتا ہے جی ہم احرام باندھ کے آئے تھے، رات کو لیٹ پہنچے تھے، پھر تھکان ہو گئی، پھر ہم نے کپڑے اتار دیے، سلے ہوئے کپڑے پہن کے سو گئے. دوسرے دن جب صبح اٹھے نا جی پھر غسل کر کے میک اپ سنگار کر کے پھر ہم نے عمرہ کیا. ماشاءاللہ یہ کون سا عمرہ ہے بھائی؟ عورتیں ہیں ہو جی عورت نے احرام باندھا ہوا تھا، کون سا احرام بھی ہو جی کپڑا باندھا ہوا تھا، اب وضو کر رہی ہے کپڑے کے اوپر، کیوں؟ احرام ہے، کھولا تو عمرہ بھاگ جائے گا. اور یہ پتہ نہیں کہ مسح ہی نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا طواف نہیں ہوگا، تمہارا عمرہ کیسے ہو گیا؟ کچھ نہیں، ضرورت ہی نہیں. ورنہ مشکل مسئلہ کیا ہے کہ جب عمرے پہ آ رہے ہو ایک کتاب لے لو، اس کو 5-6 دفعہ پڑھ لو بھی عمرہ کیا ہوتا ہے، احرام کیا ہوتا ہے، عورت کے لیے کیا احکام ہے، مرد کے لیے کیا احکام ہے، میقات کیا ہوتا ہے، عورت کو اگر حیض ہو تو کیا کرے، عورت نے کپڑا کیا باندھنا ہے، اس کے لیے تو کوئی کپڑا نہیں ہوتا، جو کپڑے ہیں بس نیت کرنی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ایک چھوٹی سی کتاب، ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، علماء نے لکھی ہیں، لے لو اس کو 4 5 6 7 دفعہ پڑھ لو، جو سمجھ نہ آئے نشان لگا لو، کسی عالم سے پوچھ لو، تاکہ جب عمرے کے لیے آؤ تو تیار ہو کے آؤ نا. اور یہاں تو یہ عالم ہے نا، اور جی میں عمرے پہ آیا تھا اور چادریں سامان میں چلی گئی، جی ہماری وہ چادریں تھی نا احرام والی وہ سامان میں چلی گئی، لہذا ہم نے جتنے سے احرام باندھا. تم عمرے پہ آ رہے تھے، جو چیز اصلی تھی وہ تم نے سامان میں بھیج دی تھی. اچھا اس کو کسی نے مسئلہ نہیں سمجھا کہ چلو انسان ہے بھول گیا، جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص اتار دو، بنین اتار دو، شلوار میں بیٹھے رہو، کوئی وضو نہ کرو، کوئی غسل نہ کرو، کوئی نماز نہ پڑھو، وہاں بیٹھے بیٹھے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جاؤ، جتنے اتر کے چادر باندھ لو. لیکن کوئی مسئلہ پوچھے گا، کسی کو ڈر ہوگا تو پوچھے گا نا. اس لیے اللہ فرماتے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. آگے مفسر نے فرمایا کہ ڈرنے والے کا کیا معنی؟ فرمایا جو اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ رکھے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ ان کا پھل کبھی ختم ہوگا، نہ ان کی رونق اور عزت کبھی ختم ہوگی، اور وہ پھل بھی ایسے ہوں گے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ. اللہ نے فرمایا میرے بندے دنیا میں تو پھلوں کے پیچھے بھاگتا تھا، جنت میں آنے کے بعد میں پھلوں کو حکم دے دوں گا، وہ تیرے تابع ہیں، تم بیٹھے ہو اشارہ کرو گے تو پھل آئے گا، تمہیں اوپر نہیں جانا پڑے گا.
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ اور دنیا میں پانی جو ہے یاد رکھیں اونچے سے نیچے کی طرف چلتا ہے، لیکن قیامت میں جنت میں جو نہریں ہوں گی، اللہ نے فرمایا مسلمانوں میں نے تمہارے تابع کر دیے ہیں، تم ان کو یوں چلاؤ گے تو چلیں گی اور یوں چلاؤ گے تو چلیں گی، اوپر چلاؤ گے تو جائیں گی، نیچے کہو گے تو جائیں گی، تیرے حکم پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ آگے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں غور کرو، ایک ماننے والا، ایک نہ ماننے والا، ایک اللہ سے ڈرنے والا، ایک نہ ڈرنے والا، کیا کبھی یہ برابر ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہم قیامت میں برابر کر دیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ای افن صحابی بین ہاؤلاء و ہاؤلاء من الجزاء، کیا فرما بردار اور نافرمان دونوں کو ایک جیسا بدلہ دیں گے؟ بالکل نہیں۔ کلا ورب الارض والسماء، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بس یہ فرماتے ہیں ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے، کیسے تم گمان لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ ہمیں بھی وہاں جنت میں آرام ملے گا، ہمیں بھی وہاں نعمتیں ملیں گی، یعنی مومن کو بھی نعمت ملے، مجرم کو بھی نعمت ملے، پھر فائدہ کیا ہوا؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسے گمان کر رہے ہو؟ خبردار ایسا نہیں ہوگا، بلکہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کبھی جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے جو ہیں کامیاب ہوں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں جنت والوں میں بنا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے مشکل نہیں ہے کہ رحم فرما دے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ رحم فرما دے۔ کہتے ہیں جی کہ عورتوں کو رش کے اندر حتیم میں یا حجر اسود کا بالکل نہیں جانا چاہیے۔ میرا بھائی اگر تمہیں احساس ہو رات کو 12 بجے کے بعد آگے طواف کریں، عورتیں بڑے آرام سے طواف ہو سکتا ہے، بوسہ بھی ہو سکتا ہے، حتیم بھی مل سکتا ہے۔ صبح آپ جو ہے 8 بجے سے لے کر 11 بجے دن تک آرام سے طواف کریں، بغیر کسی دھکے کے طواف ہو سکتا ہے، حتیم میں بھی جگہ مل سکتی ہے، مقام ابراہیم پہ بھی مل سکتی ہے۔ تم بھی تو اسی وقت آتے ہو نا کہ جو رش آور ہے کہ بھئی مغرب کی نماز پڑھنے ہیں، چلو یار طواف کر کے جان چھڑاؤ، ایک آدھا طواف تو کر لینا۔ اور طواف کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ بے وقوفوں کی طرح بھاگ رہے ہو، نظر نیچے ہو، زبان پہ ذکر ہو اور دل میں اللہ کی ذات کی عظمت کا فکر ہو کہ مولا تیرے گھر کے باہر میں پھر رہا ہوں، کیا میرے یہ پاؤں اس قابل تھے کہ تیرے دروازے پہ آئے؟ کہتے جی کہ اگر مسجد الحرام کے صحن میں یا ہم ہوٹل میں نماز پڑھیں تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ ہاں جناب ملے گا، بالکل، ایک ہاتھ مرغی میں ہو اور ایک نماز میں ہو۔ یہ کتنے کا ہے آپ کو؟ ثواب تو ملے گا، لیکن جماعت کو چھوڑنا جو ہے اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ علماء نے حضور کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اگر تم مسجد کے قریب ہو، مسجد کے ہمسائے ہو، تو مسجد کے بغیر تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایک ہے مسئلہ کہ بھائی پورے حرم میں 1,00,000 کا ثواب ملے گا، لیکن مسجد میں آنا تو ضروری ہے نا، جماعت میں آنا تو ضروری ہے، یہ تو نہیں کہ ہوٹل میں بیٹھے رہو۔ پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں زیادہ عمرے کریں یا طواف زیادہ کریں۔ مسجد الحرام میں نماز کے علاوہ جو بھی عبادت کرو گے، طواف کرو گے، تلاوت کرو گے، ذکر سب کا انشاءاللہ 1,00,000 ملے گا۔ ذکر ایک عبادت کا ہوتا ہے، باقی اسی کے تابع ہوتی ہے۔ وادی جن کا مجھے نہیں پتا، آپ وہاں تشریف لے جائیں،
ان سے ملاقات کریں، پوچھیں کیا حقیقت ہے. نہ پہلے دماغ کی خرابی دیکھو. جب اللہ نے ہمیں کعبے میں بٹھایا، وادی جن کیا کرنے جائیں گے؟ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد، حضور کے روضے کو دیکھنے کے بعد، ریاض الجنت میں بیٹھنے کے بجائے وادی الجن میں ہم کیا کریں گے جناب؟ ہاں جی گاڑی خود بخود چلتی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ وہاں جا کے ڈیرا لگا دیں، پیٹرول بچ جائے گا. مجھے کوئی پتہ نہیں جناب جنوں کی وادی کہاں ہے کہاں نہیں ہے، نہ شوق ہے نہ خواہش ہے. ہمارے ملک میں جو مرنے کے بعد تیسرے دن کل خوانی ہوتی ہے، یہ خالص بدعت ہے. اگر تم نے خیرات کرنی ہے سارا مہینہ کرو، تم نے خیرات کرنی ہے سارا سال کرو. یہ دن مقرر کرنا صرف اللہ کو حق ہے کہ یہ جمعہ ہے، یہ عید الفطر ہے، یہ عید الضحیٰ ہے، یہ رمضان ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں مقرر کر سکتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا. اب جو تیسرے دن کی کل خوانی شریف ہے وہ کس کے پیسے سے کر رہے ہیں آپ؟ اگر اس میت کا پیسہ ہے تو کیا سارے وارث اجازت دے چکے ہیں؟ اگر کوئی وارث چھوٹا بچہ ہے نہ بالغ ہے، وہ تو بالغ ہونے سے پہلے اجازت بھی نہیں دے سکتا. یہ تو رواج ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. کہتے تھے کہ جادو سے بچنے کے لیے کیا عمل ہے؟ آسان عمل تو یہی ہے کہ یہاں مدینہ پاک میں کھجور ملتی ہے اجوا، وہ آپ لے جائیں اور روزانہ جو 7 دانے کھا لے گا اس دن اس پہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں. تیسری بات یہ ہے کہ معوذتین جو آخری صورتیں ہیں ان کی تلاوت کریں. آیت الکرسی کی تلاوت کریں. اور جتنی آیات قرآن میں آئی ہیں جادو کے باطل ہونے کے بارے میں ان کی تلاوت کریں. لوگوں نے چھاپ دی ہے، لکھی ہوئی ہے، کتابوں میں ملتی ہے، ایک دفعہ پڑھ لیا کرے گھر میں، کوئی جادو وادو نہیں ہوگا. میں نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے، مجبوری تھی، توبہ کرو، استغفار کرو، اس کے وارث جو ہیں ان کو دیت ادا کرو. کہتے جی کہ میں نے ایک بوڑھی عورت کو طواف بھی کرایا، صفا مروہ بھی ویل چیئر پہ کرایا، لیکن صفا مروہ میں دوڑنا بھول گیا. کوئی ضرورت نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ صفا مروہ میں دوڑنا ہے؟ یہ تو جاہلوں نے بنایا ہوا ہے کہ صفا مروہ میں دوڑنا ہے. وہ جو سبز لائٹیں ہیں ان کے درمیان میں تیز تیز چلنا ہے، دوڑنا تو منع ہے. حجر اسود کی طرف جب ارادہ کریں، اشارہ کریں اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر کو ہمارا سلام پہنچتا ہے، بالکل پہنچتا ہے. طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں، کعبۃ اللہ کو ہاتھ نہ لگائیں. کہ بعض مدینہ پاک میں بھی اور مکہ شریف میں بھی جو مؤذن ہیں ان کی داڑھی نہیں ہے. دعا کرو اللہ ہدایت کرے، خدا کرے پیدا ہو جائے داڑھی. بابا ہم نے کلمہ حضور محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، مکے مدینے والوں کا کلمہ نہیں پڑھا. مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی مڈانے والا فاسق ہے، نہ وہ امام بن سکتا ہے نہ مؤذن بن سکتا ہے.
اگر ہم نے عمرہ کا طواف جو ہے کیا عمرہ کسی زندہ کے لیے، اگر وہ وصیت کرے، ورنہ کوئی نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر طواف کے دوران ہم اردو میں دعائیں مانگتے رہیں کوئی حرج نہیں۔ بھئی اصل مسئلہ یاد رکھو کہ طواف میں جو ذکر مسنون ہے وہ تو صرف یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی تم طواف کے دوران میں درود شریف پڑھتے رہو، کلمہ شریف پڑھتے رہو، آیت کریمہ پڑھتے رہو، یا جو بھی دعا تمہیں آتی ہے وہ پڑھتے رہو، اپنی زبان میں مانگتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ میں پریشان ہوں۔ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس کی دعا منظور کرنے کا تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حالوں کی دعا کو سنتا ہے؟ تم دل سے دعا کرو، اللہ سب پریشانیاں دور کر دیں گے۔ علاج یہ ہے کہ درود شریف زیادہ پڑھو۔ طواف کے دوران میں فون سن سکتے ہیں، کوئی اہم خبر ہے تو جناب سن سکتے ہیں، ورنہ میوزک بجا کے ساری دنیا کا طواف تو خراب نہ کرو نا۔ کہتے جی کہ حرم میں نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، گناہ 1 کا 1 لکھا جاتا ہے، لیکن وہ 1 گناہ بھی تو برباد کرنے کے لیے کافی ہے نا۔ عورت حالت عمرے میں یا طواف میں نقاب نہ ڈالے، کپڑا لٹکائے کہ پردہ بھی رہے اور چہرے پہ باندھے بھی نہیں۔ کہتے جو آگے جگہ ہے وہ بھائی میرا بھائی کتنی جگہ ہوتی ہے، ہم کہہ دیں گے چلو یہ لوگ تھوڑا اور آگے آ جائیں گے، لیکن کیا فرق پڑے گا اس سے؟ پاکستان میں سیدوں کے شہر آباد ہیں، میں نے نہیں سمجھا کیا مطلب ہے۔ سید ہر ملک میں، عرب میں بھی ہے، عجب میں بھی ہے، لیکن اصل سید وہ ہوتا ہے جو متبع ہو سنت محمد مصطفیٰ کا۔ سید کسی قوم کا نام نہیں ہے، سید تو لقب ہے۔ قوم تو قریش ہے یا بنی ہاشم ہے، سید جو ہے وہ تو لقب ہے، جیسے حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، سیدۃ النساء فی الجنت فاطمۃ الزہراء۔ جیسے آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، تو جن کی نسبت ان سے ہے، لیکن اگر سید ہو کے حضور کا نافرمان ہے وہ تو پھر سب سے بڑا مجرم ہے۔ اگر ہم نے عمرہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیا بالکل جائز ہے، اپنا حلق خود کر لیں بالکل جائز ہے۔ خاوند اور بیوی دونوں عمرے کے لیے آئے ہیں، خاوند بیمار ہو گیا ہے تو بیوی کے لیے خاوند کی خدمت زیادہ افضل ہے طواف سے۔ طواف تو نفلی عبادت ہے، خاوند کی عبادت اور خدمت تو فرض ہے اس کا۔ صدقہ کسی کا نہیں مانگ سکتے، وسیلہ سیدھی ربنا آتنا۔ یار ایک دعا حضور نے سکھائی، ہر چکر میں لگاتے ہو پھر بھی سمجھ نہیں آیا مسئلہ۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے،
حنفی مسلک میں پوری آیت نہیں پڑھ سکتی، اگر پڑھانے والی ہے تو چھوٹے چھوٹے لفظ بتلا سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو ائمہ کرام ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر حافظہ ہے، مدرسہ ہے، ہاتھ نہ لگائے لیکن یاد پڑھا سکتی ہے۔ اگر دم کے پیسے نہ ہوں تو پھر روزے رکھ سکتا ہے۔ کہتے جی کہ لکل امت الرسول، بالکل حضور ساری امتوں کے لیے رسول ہے، امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، عرب عجم کے لیے آپ رسول ہیں نا، آپ کی دعوت پورے عالم میں پہنچ گئی ہے۔ اگر کوئی طاقت کا انجیکشن لگوائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام کے آگے جو جنازہ پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے عمرہ کیا اس طرح پھروایا، پھر عمرہ کیا پھر بھی اس طرح پھرایا، ٹھیک ہے، بال ہوں نہ ہوں۔ پاکستان میں میزان بینک ہے، میں تو نہیں جانتا، سنا ہے کہ ان کا معاملہ اسلام کے مطابق ہے، اللہ عالم۔ کالی مہندی اور دوسری ملا کے لگائیں، ہاں لگا سکتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ بال کالے نظر نہ آئے۔ کہتے جی کہ ہر زبان کے ترجمے موجود ہیں، اردو کے ترجمے نہیں ملتے، وہ اس لیے کہ ہمارے حاجی ماشاءاللہ گھر لے جاتے ہیں، ملے کیا جتنا رکھتے ہیں کیا، باقی تو رکھے ہیں نا پڑھنے کے لیے، ہمارے تو لے جانے والے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے انتظام ہونا چاہیے، آپ لکھ دیں نا جی انتظام کیا ہو۔ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہوئے بالکل عمرہ ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ طواف کرتے ہوئے نظر نیچے رکھیں۔ آپ نے والدین کا عمرہ کیا ٹھیک ہے، آج میں پتہ نہیں باندھنے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ اگر کوئی عورت مری ہوئی ہمیں ملے تو کیا پتہ لگے گا ہندو ہے مسلمان؟ دیکھیں گے پچھلی بستی مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے؟ میرے چپل کوئی لے گیا، انا للہ پڑھو اور کیا کرو۔ میری بیوی مکے میں پہنچی، حیض آ گیا، ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے۔ بہرحال کوئی تقلید کو نہیں مانتا، اس کی مرضی، لیکن تقلید کے بغیر پورے عالم میں گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ بیعت کرنا بالکل درست ہے، لیکن جس شیخ کی بیعت کی جائے وہ متبع سنت ہو۔ میری بیٹی کا نام اسوا فاطمہ، اسوا دو الگ نام ہے، فاطمہ الگ نام ہے، ویسے دونوں ٹھیک ہے۔ ہوائی جہاز میں کھڑے نہ ہو سکیں تو پھر بیٹھ کے نماز ہو سکتی ہے، اگر کھڑے ہو سکیں تو پھر بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی۔ عورتیں حرم میں آ گئی جماعت کی نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں، حضور کی بیویاں حضور کے پیچھے آگے جماعت میں نماز نہیں پڑھتی تھی۔ آب زمزم بیٹھ کے پیئیں، کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ نہیں ہوگا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ آب زمزم میں پانی ملا دیں، طواف کے دوران میں کندھا ننگا رکھیں گے۔ جہاد قیامت تک ہوگا، لیکن کافروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا کہ اپنے لوگوں کو مارو۔ عمرہ کرنے کے بعد واپس جائیں یا یہاں رہیں، تجربہ کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ پہنچا دیں گے گھر۔ ان کو آتا ہے جلدی بھیجنا، نہیں جب اجازت نہیں ہے جھوٹ کیوں بولو؟ پتہ نہیں ہے کیا ہے جی۔
مجھے پڑھیں گے بعد میں، ابھی یہ لمبا چوڑا خط تو نہیں پڑھا جا سکتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دعا کریں جو حادثے میں فوت ہوئے ہیں یا جو فوجی جوان بیچارے شہید ہوئے، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے. اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ پاکستان سے اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کو بھی شفا عطا فرما. ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بھی تیرے دین کا کام کر رہے ہیں سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اور نا اس کو کہیں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو بیٹری نہیں چلتی، دوسرا وہ انسال بھی نہیں، استقبال بھی نہیں. کمپنی کو واپس کرو، گارنٹی ہے نا. مندر یہ ہوتا نا دیکھ رہا باہر باہر اس سائڈ یہ مسجد بلا کی ادھر ہے کے ساتھ کونے پہ جو دکان ہے وہی ہے. کونے دکان ہے اسی میں ملتا ہے، لائٹ کے بغل میں وہ